کشمیر میں جا کر وہاں لوگوں کے ساتھ سالیڈیرٹی کا اظہار کیا، وہاں کی اسمبلی سے خطاب کیا، وہاں لوگوں سے بات چیت کی، پبلک گیدرنگ کی، جلسہ کیا، اور ایک نئی مثال قائم کی کہ یہ پاکستان کے پہلے فارن منسٹر تھے جنہوں نے آزاد کشمیر کی اسمبلی سے خطاب کیا۔ اور الحمدللہ پچھلے ایک سال کے اندر ایز اے فارن منسٹر جتنی بھی پاکستان کو کامیابیاں ملی ہیں سفارتی محاذوں پر، اس کا سارا سہرا فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب، اس کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ جتنا سمارٹلی اچھے طریقے سے اپنے ملک کا کیس جہاں جہاں بھی انہوں نے پیش کیا جس طریقے سے، اور ان کی کاوشوں کی وجہ سے جو اہم ممالک ہیں وہ بھارت کے اس پروگرام میں نہیں گئے۔ اسے کہتے ہیں ایک کامیاب ڈپلومیسی۔ اور کشمیر کے معاملے میں جو کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ایک تقریر میں ایک جملہ تھا کہ ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہر انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن کشمیر کے معاملے میں ہم کبھی غلطی کر ہی نہیں سکتے۔ عمران خان کی نااہل حکومت نے کشمیر پہ جس طرح کمپرومائز کیا اور ناکام انہوں نے جو ڈپلومیسی کی، اس کی وجہ سے اس کا نقصان ہمارے کشمیری بھائیوں کو بھگتنا پڑا۔ لیکن چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت ہی جرأت مندانہ اور سمجھداری کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے پوری دنیا کے اٹینشن لے کر آئے کہ جی ہمارے کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور جس طریقے سے کشمیر کاز کو انہوں نے اجاگر کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کریڈٹ گوز ٹو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی۔ سیکنڈ تھوڑا سا ایشو میں آپ کو کور کرتا چلوں کہ بسز میں ہم ٹرانسپورٹ مزید لے کر آ رہے ہیں، بسیں چل رہی ہیں الحمدللہ، آپ دیکھ بھی رہے ہیں روزانہ نئی بسز آ رہی ہیں۔ ایک ہفتہ پہلے بھی میں نے نئی ایک 30 بسز جو ہیں، ایک اس کو گرین بسز آ رہی ہیں کراچی میں، اس کے بعد پھر ابھی اس اینڈ آف دی مئی پھر کچھ بسز آ رہی ہیں، پھر 15 جون کو پھر ہماری کچھ بسز آ رہی ہیں۔ تو بسز کا آنے کا جو سلسلہ ہے وہ سندھ حکومت کی جانب سے، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی جانب سے اور چیف منسٹر صاحب کی جانب سے وہ کراچی اور سندھ کے دیگر اضلاع میں وہ جاری ہے۔ اس بار بھی بجٹ میں کل میری وزیر اعلیٰ صاحب سے ایک میٹنگ ہوئی، ایک گزارش کی، ہی از ویری کائنڈ انف، انہوں نے کہا کہ جتنی بسیں ابھی موجود ہیں اتنی ہی بسز میں آپ کو اگلے سال اور دیتا ہوں میں۔ تو سندھ کے لوگوں کو کے لیے خوشخبری ہے کہ مزید پبلک ٹرانسپورٹ میں مزید چیزیں یہ آ رہی ہیں۔ ٹیکسیز بھی انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ بھی اس وقت پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی ٹیکسیز نہیں چل رہی، لیکن انشاءاللہ تعالی ٹیکسیز جو ہے، ٹیکسی سروس جو ہے وہ سندھ حکومت جو ہے وہ شروع کرنے جا رہی ہے، اور گورنمنٹ کی ٹیکسی اسکیم ہوگی جس میں عام لوگوں کو، نوجوانوں کو روزگار بھی ملے گا۔ اس کے بعد آ جائیں عمران خان پہ، جس پہ ہمیں پتہ ہے آپ سب منتظر ہوں گے۔ آپ کو کل عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، وہ آپ کو آپ کے گوش گزار ضرور گزرا ہوگا، اور اس ٹویٹ میں خان صاحب فرما رہے تھے، جبری شادیوں کی انہوں نے بات کی، پھر بولا کہ میں حیران ہوں کہ انسانی قدرت میں کہاں غائب ہے کہ جبری علیحدگیاں ہو رہی ہیں۔ خان صاحب نے لفظ فرمایا جبری علیحدگیاں ہو رہی ہیں۔ خان صاحب، ہم نے پاکستان میں 2018 اور اس سے پہلے جبری شمولیتیں بھی دیکھی ہیں کہ جس طریقے سے آپ کو وزیر اعظم بنانے کے لیے جبری شمولیتیں کروائی گئیں، کنٹینر بھر بھر کے سیاستدانوں کے، جہاز بھر بھر کے سیاستدانوں کے، انڈر پریشر لا کے لوگوں سیاستدانوں کو آپ کے جلسوں کو کامیاب کرنے کے لیے، پرسپشن کرنے کے لیے کنٹینروں کے کنٹینر لوگوں کے بھر بھر کے جلسوں میں لا کر آپ کو ایک مصنوعی طور پر سیاستدان بنانے کے لیے جو کچھ بھی کیا گیا وہ پاکستان کے عوام
نے ابھی بھولی نہیں ہے وہ